بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا اے ایمان والو، اگر تم نے ان لوگوں کی بات مانی جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تم کو الٹے پاؤں کفر کی طرف لٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پھر تمہارا یہ لوٹنا بڑے نقصان کی چیز ہوگا، نقصان کا باعث بنے گا۔ غزوہ احد کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ان آیات کے شان نزول میں غزوہ احد کا ہی واقعہ ہے کہ ابو سفیان 3000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے آیا، جبکہ اس سے پہلے غزوہ بدر ہو چکا تھا جس میں کفار کو اچھا خاصا نقصان ہوا تھا۔ 70 ان کے سردار مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے اور باقیوں کو بھاگنے کا راستہ بھی مشکل سے ملا۔ اس کے انتقام کے لیے انہوں نے سال بھر اچھی خاصی تیاری کی اور 3000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، اور اس معاملے کو انہوں نے بڑا خفیہ رکھا، راز میں رکھا، اور اندر کھاتے مدینہ منورہ میں جو یہود کے قبائل آباد تھے ان سے بھی ساز باز کر لی، وہ بھی اس جنگ کا حصہ تھے۔ اور چونکہ منافقین میں بھی ایک بڑا حصہ یہود ہی کا تھا جو خود مسلمانوں کی صفوں میں شامل تھے، انہوں نے بھی مسلمانوں کی ہمتوں کو توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ چنانچہ جس وقت یہ لشکر مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، 1000 کا لشکر تیار ہوا اور اس کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور احد کے میدان میں چلے گئے۔ وہاں پر پہنچ کر جو 300 کا لشکر تھا اندر منافقین کا، وہ علیحدہ ہو گیا۔ ان کے علیحدہ ہونے سے باقی 700 بچ گئے، ان کی ہمتیں متاثر ہوئیں، بلکہ بعض مخلصین صحابہ کرام بھی واپس جانے کا پروگرام ترتیب دینے لگے، اور ان منافقین نے کہا کہ یہ کوئی جنگ ہے۔ اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، جس کے مفہوم میں 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں کوئی جنگ ونگ نہیں ہے، کافروں کا لشکر ابھی پہنچا نہیں ہے اور نہ ہی اس کو آنا ہے۔ جب جنگ ہی نہیں ہے تو پھر ہم یہاں کیوں ٹھہریں؟ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جنگ برابر کی طاقتوں میں ہوتی ہے، ان میں اور ہم میں فرق ہی بہت زیادہ ہے۔ وہ 3000 ہیں، ہم 1000 ہیں، تو اس کو جنگ نہیں کہتے، اس کو تو خودکشی کہتے ہیں، لہذا ہم ایسی جنگ کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ کہہ کر منافقین علیحدہ ہو گئے۔ مخلصین میں سے بھی کچھ کے دلوں کے اندر یہ خیال ہونے لگا، پھر ان کے اندر کچھ نہ کچھ لوگ دانا اور سمجھدار ہوتے ہیں جو معاملے کو سنبھال لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ نہیں۔ حضرت ابو بکر واپس جا رہے ہیں، بتایا کہ نہیں۔ حضرت عمر واپس جا رہے ہیں، بتایا کہ نہیں۔ تو جب یہ لوگ واپس نہیں جا رہے تو پھر ہم بھی واپس نہیں جاتے۔ تو اس طرح سے گویا کہ 3 طرح کے دشمنوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، باہر سے مشرکین کا لشکر، اور اندر یہود، اور پھر صفوں کے اندر شامل منافقین۔ تو اس کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ مشرکین بھی مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، اور یہود بھی چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے راستے سے واپس پلٹیں، اور منافقین بھی اسی کی تقویٰ کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کافروں کی بات تم نے مانی تو یہ تو تمہیں کفر کی طرف لٹا دیں گے، تم کفر میں واپس چلے جاؤ گے، اور یہ تمہارا پلٹنا سراسر نقصان کا باعث ہوگا۔ چنانچہ امت مسلمہ نے جب بھی کبھی نقصان اٹھایا ہے،
کفار کی بات کو مان کر ہی نقصان اٹھایا، اور اس وقت جو ہم ذلتوں اور رسوائیوں کی انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں، تو اس کا بھی اصل سبب تقریباً 80-90% یہی ہے کہ کفار کی مداخلت ہے، اور ہر معاملے میں مداخلت ہے۔ ہماری سیاست ہو، ہماری حکومت ہو، ہماری تجارت ہو، ہمارا قانون ہو، جو بھی کوئی معاملہ چھیڑ لیں اس کے اندر کفار کی مداخلت ہے، اور یہ مداخلت ہمیں نقصان کی طرف کھینچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جب بھی تم کافروں کی بات مانو گے تو یہ تمہیں نقصان کی طرف لے کر جائیں گے، خاسرین، گھاٹے ہی کی طرف لے کر جائیں گے۔ چنانچہ ہم ان کی ہر بات مانتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ مسلسل ہمیں گھاٹے کی طرف کھینچتے چلے جا رہے ہیں۔ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ، یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک تو اللہ مخلص ہیں، اپنے مسلمان بندوں کے ساتھ مہربان ہیں، اور دوسرے نمبر پر طاقتور بھی ہیں، اور اللہ کی طاقت بڑی طاقت ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ ایک عرصہ قبل جاپان میں 17 سیکنڈ کا زلزلہ آیا تھا، اور جاپان پوری دنیا میں صنعت کے اعتبار سے سب سے آگے اور سب سے مضبوط ملک تصور کیا جاتا ہے۔ تو 17 سیکنڈ کے زلزلے نے اس کی ساری صنعت کی جڑیں ہلا کے رکھ دی تھیں، اور ان کے سائنسدانوں کا بیان تھا کہ ان 17 سیکنڈ کے نقصان کو قابو کرنے کے لیے ہمیں کئی سال درکار ہیں، اور پھر بھی ہم پورے طور پر تدارک نہیں کر سکیں گے۔ تو اس مالک کی طاقت بڑی طاقت ہے، مسلمانوں کو یہ تسلیم کرنا چاہیے۔ ہم خدائی طاقت کو کفار کی طرف منسوب کر کے پھر ان سے ڈرتے رہتے ہیں، اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ، بلکہ اللہ تمہارے حامی و ناصر ہیں، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مددگار ہیں۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ۔ ان آیات کا، آگے آنے والی اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جس وقت دوبارہ پلٹ کر حملہ کیا کفار نے، مسلمانوں کو اچھا خاصا نقصان ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ایسا تو کوئی بھی نہیں تھے کہ جو زخمی نہ ہوں۔ زخمی بہرحال سارے ہی تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی تھے، اور بلکہ اس زخم کے بعد آپ پر کچھ وقت بے ہوشی بھی طاری رہی۔ تو اس طرح سے حالات تھے، اور جس وقت مسلمان سنبھلے تو کفار میدان سے پھر علیحدہ ہو گئے اور شکست کھا کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ راستے میں جاتے ہوئے ابو سفیان کو خیال آیا کہ مسلمان زخمی بھی تھے، تھکے ہوئے بھی تھے، گھرے ہوئے بھی تھے، ان حالات میں ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان کا صفایا کر دیتے، تو ہم میدان چھوڑ کر بھاگ آئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پلٹ کر ان پر پھر حملہ کریں اور جا کر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے جیسے ہی وہ ٹھہرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ہو گئی، آپ نے بھی اعلان کیا کہ ہم ان کا تعاقب کریں گے، اور پھر ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی شریک ہوں گے جو پہلے احد کی جنگ میں شریک تھے، تازہ دم کوئی سپاہی ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوں گے۔ یہ آپ کے عزم کی بلندی کی علامت تھی۔ چنانچہ ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی ہمارا پیچھا کرنے کے لیے، تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو وہ میدان چھوڑ کر وہاں سے بھی بھاگ نکلے۔ اس کا تذکرہ ہے کہ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، جلدی ہی ہم ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اور اس رعب ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسی ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک مانا ہے، معلوم ينزل به سلطانہ، کہ جن کے اللہ کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، بغیر دلیل کے جس کو چاہتے ہیں، کوئی لات کو، کوئی عزا کو، کوئی فلاں کو، کوئی فلاں کو اللہ کے ساتھ شریک مان لیتے ہیں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ،
اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔